یقین کیجئے رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی جو خبر آئی ہے اس نے پورے خطے کی فضا کو بدل کے رکھ دیا ہے۔ ایک طرف بھارتی میڈیا چیخ چیخ کر دنیا کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی سرحدیں محفوظ ہیں، جبکہ دوسری جانب حقیقت یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول کے مختلف سیکٹرز میں ایسی کارروائیاں ہو رہی ہیں جن کی مثال حالیہ ڈیکیڈز میں بھی نہیں ملتی۔ یہ وہ وقت ہے جب بھارت نے پاکستان کے خلاف ڈرونز کی مدد سے سرویلنس کا نیا سلسلہ شروع کیا، مگر اسے پاکستان کی طرف سے ایسا منہ توڑ جواب ملا کہ دہلی کے عواموں میں ایوانوں میں خاموشی چھا گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 3 راتوں میں بھارت نے پاکستانی حدود میں سرویلنس ڈرونز بھیجے جن کا مقصد پاکستان کی جو عسکری تنصیبات ہیں اور حساس مقامات کی نگرانی کرنا تھا، مگر اب جو صورتحال بنی ہے نا اس میں ایک نہیں کئی بھارتی ڈرونز کو پاکستانی فضائی ڈیفنس نے نشانہ بنا کر تباہ و برباد کر دیا ہے۔ یہ کوئی عام کارروائی نہیں تھی۔ اس کے بعد پاکستان کی رینجرز اور ایجنسیز نے جن علاقوں میں یہ ڈرونز گرے تھے انہیں کارڈن آف کر کے وہاں سے باقیات تحویل میں لے لی ہیں، جس سے اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ اسرائیلی ساختہ ڈرونز تھے جو بھارت کی طرف سے پاکستان میں مداخلت کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ لیکن بات یہیں تک محدود نہیں ہے۔ پاکستان کے جوابی اقدام نے بھارت کو صرف ڈرون سے نہیں بلکہ زمین پر بھی بہت بڑا ڈیمیج پہنچایا ہے، اور مصدقہ اطلاعات کے مطابق ایل او سی کے ایک اہم سیکٹر میں بھارتی بیٹالین کا ہیڈ کوارٹر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ یہ حملہ اتنا ایفیکٹو تھا کہ وہاں موجود حساس ڈیٹا، اسلحہ اور کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سب راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ بھارت کی وزیر دفاع نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے پاکستان پر جموں، پٹھان کوٹ اور پتھر پور کے ملٹری اسٹیشنز کو نشانہ بنانے کا الزام لگایا، لیکن اب تک کوئی واضح ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکا۔ بھارتی پروپیگنڈا مشینری نے ہمیشہ کی طرح اس واقعے کو چھپانے کی کوشش کی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس حملے کے بعد بھارتی فورسز نے اپنے کئی فارورڈ پوسٹ جو ہے نا وہ خالی کر دی ہیں اور فوجی اہلکار کو جو ہے نا بیک فٹ پر لے جایا گیا، اور در حقیقت بھارتی میڈیا پر چلنے والی وہ جعلی بالی ووڈ سٹائل کی رپورٹنگ جس میں اسلام آباد کو تباہ ہوتا ہوا دکھایا گیا، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت اب ذہنی شکست کا شکار ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے جھوٹے جو ہے نا نیریٹو گھڑنے شروع کر دیے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں دلچسپ بات پتہ ہے کیا ہے کہ آئی پی ایل کے میچ کے دوران ایک واقعہ ایسا بھی رپورٹ ہوا جس نے بھارتی خوف کو مزید واضح کر دیا۔ میچ کو درمیان میں روک دیا گیا۔ بھارتی سیکیورٹی ایجنسیز کو دہشت گردی کا خطرہ تھا۔ وہاں موجود غیر ملکی کھلاڑیوں اور صحافیوں کو فوری طور پر باہر نکال دیا گیا، جبکہ کئی افراد نے ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر یہ کہا کہ ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ یہ خطرہ محض ایک مفروضہ نہیں بلکہ ایک حقیقت بن چکا ہے، اور مزید یہ کہ پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کی اندرونی میٹنگز میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ کسی بھی جارحیت کا جواب محدود نہیں بھرپور اور فوری دیا جائے گا۔ اگر بھارت نے دوبارہ پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کی تو اس بار صرف جواب نہیں ملے گا بلکہ نتیجہ ایسا ہوگا کہ تاریخ یاد رکھے گی۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان نے اپنی میزائل فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا ہے اور مخصوص جو ٹارگٹ ہیں ان کی فہرست بھی تیار ہو چکی ہے۔ اب فیصلہ صرف وقت کا ہے کہ کب، کہاں اور کیسے دشمن کو سبق سکھانا ہے۔ یہ تمام تک ڈیولپمنٹ کا واضح پیغام یہ ہے، پاکستان سویا ہوا نہیں ہے بلکہ پوری طرح چاق و چوبند ہے۔ بھارت اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی یا پروپیگنڈا کے ذریعے پاکستان کو پریشر میں لے آئے گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ سچ تو یہ ہے خوف جو ہے نا بھارت کے کیمپ میں گھس چکا ہے، اور وہ خوف صرف ڈرونز یا راکٹس کا نہیں ہے بلکہ اس جذبے کا ہے جو پاکستان کی عوام اور افواج کے دلوں میں موجود ہے، اور وطن کے تحفظ کا اور دشمن کو ہر قیمت پر شکست دینے کا جذبہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ You know why؟ کیونکہ یہ لوگ شیلاجیت استعمال کرتے ہیں۔ شیلاجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شیلاجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے آپ نے سننی ہے،
ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے. اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں. 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.